يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. آج اس جمعے میں ہماری گفتگو کا عنوان جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں دعا کا تصور ہے. تو آئیے سب سے پہلے دعا کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم سمجھ لیتے ہیں. دعا کہتے کس کو ہے؟ دعا کا مطلب ہے ہوا ان تمیل الشیء الیک بصوت وکلام یکون منک. یہ دعا کی لغوی تعریف ہے ڈکشنری میں عربی کی. دعا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اپنی طرف مائل کرنا، چاہے وہ آواز کے ذریعے ہو یا کلام کے ذریعے ہو، اور یہ کلام آپ کی طرف سے ہو. خلاصہ یہ نکلا کہ دعا کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا، کسی چیز کو اپنی طرف مائل کرنا. لوگ بولتے ہیں نا او بھائی، تو او بھائی بولے تو یعنی او بھائی کہہ کر کے یہ جو آواز ہے او بھائی کہہ کر کے آپ اس آدمی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں. تو میری طرف دیکھو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ. تو یہ دعا کا لغوی مفہوم ہے. اصطلاح شریعت میں دعا کا کیا مطلب ہے؟ استدعاء العبد ربہ اپنے رب کو بندہ پکارے. کس لیے؟ العنایت. استدعاء العبد ربہ العنایت واستمدادہ منہ المعونت. یہ اصطلاح شریعت میں دعا کی تعریف ہے کہ بندہ اپنے رب سے درخواست کرے، گزارش کرے کہ میرے رب تو میری طرف متوجہ ہو جا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو میری طرف متوجہ ہو جا، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. استدعاء العبد ربہ عز وجل العنایہ، توجہ چاہتا ہے، وہ توجہ کے لیے درخواست کرتا ہے اپنے رب سے. واستمدادہ منہ المعونہ، اور اس سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے. میرے رب میں کسی مشکل میں ہوں، میرے رب میری مدد فرما، اور میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، تو میری طرف متوجہ ہو جا. یہ ہے دعا کی اصطلاحی تعریف. اصطلاح شریعت میں یہ ہے دعا کی ڈیفینیشن. پہلے آئیے ہم دعا کا پاور دیکھ لیتے ہیں. دعا کی طاقت کیا ہے، دعا کا پاور کیا ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر
رواہ الترمذی فی ابواب القدر، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں اس حدیث کو کتاب التقدیر میں لائے ہیں، جہاں تقدیر کا چیپٹر انہوں نے باندھا ہے، وہاں یہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، فیصلہ کر دیا۔ اب کوئی ولی ہو، نبی ہو، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، کوئی بھی اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، سوائے ایک چیز کے، الدعاء لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ پاور ہے دعا کا۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ تو اگر تقدیر کو بدلنا ہے تو دعا لازم ہے، اور عمر کو بڑھانا ہے، عمر میں زیادتی کرانا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے نیکی کرنا۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، تمہاری عمر بڑھتی جائے گی۔ اور اگر کوئی فیصلہ بدلوانا ہے اللہ کا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے دعا۔ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، یہ اس کا پاور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تقدیر کو، اس کے فیصلے کو بدلوا دیتی ہے۔ بندہ درخواست کرتا ہے اللہ سے، اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے، یہ دعا کا پاور ہے۔ اور دعا کا ایک پاور یہ ہے کہ وہ امپاسبل کو پاسبل بنا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں مرض عقر لاحق ہے، یعنی وہ بانجھ ہیں۔ ظاہر ہے زکریا علیہ السلام خود بوڑھے ہیں اور آپ کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، یعنی جوانی کا موسم گزر چکا ہے، بچہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرے، بیوی بوڑھی ہے، ساتھ ساتھ میں بانجھ ہے، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور بانجھ ہے۔ حضرت مریم کے پاس، جس کی ایک حفاظت کرتے تھے، دیکھا کہ اس بچی کے پاس بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں۔ پوچھا، میری بچی اس پھل کا تو یہ موسم نہیں ہے، یہ پھل تیرے پاس آیا کہاں سے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے؟ تو اگرچہ میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے، مانگ کر کے دیکھتا ہوں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے وہیں اپنے رب سے دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اے مجھے ایک نیک اولاد عطا کر دے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو دعاؤں کا سنتا ہے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ایک بچہ چاہیے، وہ بھی نیک بچہ چاہیے۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، تو دعا کا سننے والا ہے، میرے رب مجھے ایک بچہ دے دے۔ اگر اس بچی کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اگرچہ ہم یا بیوی کے جوانی کا موسم گزر چکا ہے، اگرچہ میری بیوی بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ ہے، مجھے بچہ عطا کر دے۔ دعا قبول ہو گئی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، وہیں فرشتے نے پکارا، بچے کی بشارت دی۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بیٹے کی بشارت دی، بیٹی نے بیٹے کی بشارت دی اور نام بھی بتا دیا، یحییٰ نام رکھو اس کا۔ ایک مفسر نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے، کہا یا
من ذاق علیہ الرزق دونک المحراب، اے وہ شخص جس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کی تنگی ہے، رزق کشادہ نہیں ہے، تو یا من ذاق علیہ الرزق دونک المحراب، اے وہ شخص جس کے اوپر رزق تنگ ہو گیا ہو، زندگی بڑی تنگی ترشی سے گزر رہی ہے، مسجد پکڑ لے، دونک المحراب، مسجد پکڑ لے، اس لیے کہ مسجد یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یصلی فی المحراب، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، وہیں سے فرشتے نے پکارا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، حیرت سے بول رہے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، قد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی باج ہے، بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے لیکن بچہ دیا ہے ان کو۔ تو دیکھو امپاسبل کو پاسبل بنا دیتی ہے دعا۔ ہنالک دعا زکریا رب، تو ایک تو دعا کا پاور یہ ہے کہ وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، دوسرے دعا کا پاور یہ ہے کہ امپاسبل کو پاسبل، ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ تیسری چیز، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ میڈیکل سائنس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی پر ہے، مگر پھر بھی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ ان بیماریوں کا علاج میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ایوب ہیں، ایک بیماری ان کو ہے اور کوئی دوا کارگر نہیں ہے، اور کئی مہینوں سے عرصے دراز سے اس بیماری میں مبتلا ہیں، بڑی خطرناک بیماری ہے، نہ سو پاتے ہیں، نہ بیٹھ پاتے ہیں، نہ اٹھ پاتے ہیں، اس بیماری نے پریشان کر رکھا ہے، اور اطباء ہیں، ڈاکٹرز ہیں کہ وہ ہتھیار ڈال چکے ہیں کہ اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، دعا کر رہے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ، اور یاد کرو ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اذ نادى ربه، بہت عجیب و غریب دربار ہے اس کا۔ کوئی آدمی سچ مچ اگر دعا کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ سے کچھ مانگے، مل جاتا ہے، مانگنا نہیں آ رہا نا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، میرے رب میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں میرے رب۔ اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں میرے رب میری بیماری دور کر دے۔ دعا کا ادب دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، بس ہم لوگ بولتے ہیں نا میرے رب مجھے یہ تکلیف ہے تو میری تکلیف دور کر دے، ایسا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اطباء نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، آگے یہ کہنا چاہیے تھا نا، تو اس بیماری کو دور کر دے۔ دعا کا ادب دیکھو، یہ نہیں کہہ رہے میری بیماری کو دور کر دے، صرف اپنی حالت بتا رہے ہیں، میں اس بیماری سے بہت پریشان ہوں میرے رب، میری بیماری دور کر دے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری بیماری ٹھیک کر دے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری میں مبتلا ہوں میں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مفسرین نے لکھا ہے کہ دعا کا اتنا شاندار ادب ہے کہ اس سے بہترین ادب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کی جو سب سے عظیم صفت ہے رحیم، وہ نہ لا کر کے ارحم الراحمین کہہ رہے ہیں کہ تو رحیم ہی نہیں، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ہے۔ تو اللہ کی صفت رحمت کا حوالہ دیا انہوں نے، اور کون سی صفت رحمت کا؟ سب سے بڑی صفت رحمت کا حوالہ دیا، ارحم الراحمین۔ تو مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے میرے رب، تو میری بیماری ٹھیک کر دے، ایسا نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرے رب تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے۔ مفسر لکھتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ انت اہل ان ترحم، تو اس لائق ہے کہ تو رحم کرے۔ وَأَيُّوبُ ان یرحم، وَأَيُّوبُ اہل ان یرحم، یعنی تو لائق ہے کہ رحم کرے، اور ایوب اس لائق ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ دعا کا ادب ہے، ڈوب جاؤ اس دعا میں تو وجدان مہک اٹھے گا، یہ دعا کا انداز ہے۔ انت اہل ان ترحم، تو اس لائق ہے، تیری شان ہے کہ تو رحم کرے۔ وَأَيُّوبُ أَهْلٌ أَن يُرْحَمَ، اور میں ایوب اس لائق ہوں کہ میرے اوپر رحم کیا جائے۔ میرے رب مقابل رحم، تو رحم کرنے کے لائق ہے، تو رحم کرتا ہے۔ میرے رب میں لائق رحم ہوں، قابل رحم ہوں۔ اللہ اتنا کہہ کر کے چھوڑ دیا انہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو بھی ان کو بیماری تھی ہم نے ان کی بیماری دور کر دی۔ اللہ دیکھیے، ایک لا علاج بیماری دعا سے دور ہو گئی ہے، جس بیماری کو اطباء ٹھیک نہیں کر پائے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ایوب کی دعا سے وہ بیماری ان کی رفع کر دی، بیماری دور کر دی۔ لیکن دعا کا انداز اتنا پیارا ہے، میں تو حیران ہوں کہ اس انداز سے بھی دعا کی جاتی۔ تو اس لائق ہے کہ رحم کرے، اور میں اس لائق ہوں کہ رحم کیا جاؤں۔ کیا شاندار دعا ہے، قرآن حکیم بھی کیسی بات کرتا ہے، اس انداز سے بات کرتا ہے۔ یہ دعا کا ادب ہے۔ تو لا علاج بیماری کی بھی دوا ہے، اس کا بھی علاج ہے دعا میں۔ دوا دعا میں، دوا دعا میں، دوا دعا، تو لا علاج بیماری بھی دور ہو گئی۔ اور کتنی بڑی مشکل میں بھی آدمی مبتلا ہو جائے، اگر وہ دعا کر دے تو اس مشکل سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ اپنی بستی سے نکل پڑے ہیں اور دریا میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں۔ جانتے ہیں آپ نے پڑھا ہے کہ مچھلی کا پیٹ کتنے فارن ہائٹ گرم ہوتا ہے، کتنا گرم ہوتا ہے؟ لکھا ہے کہ مچھلی کا پیٹ اتنا گرم ہوتا ہے کہ لوہا پگھل جاتا ہے، الحدید، لوہا پگھل جاتا ہے، اتنا گرم ہوتا ہے مچھلی کا پیٹ، لوہا پگھل جائے۔ اور اس جگہ پر ان کو بھیج دیا گیا ہے، پیٹ میں ہے یہ مچھلی کے، اور تین تاریکیوں میں ہے۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، دوسرے رات کی تاریکی ہے، اور تیسرے دریا کی تاریکی ہے، پانی کی تاریکی۔ تین تاریکیوں میں ہے، اور تین تاریکیوں میں تو اللہ انسان کو بناتا ہے، تین تاریکیوں میں بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ تین تاریکیوں میں ہے، اور اتنی گرم جگہ میں ہے جہاں آکسیجن پتہ نہیں کیسے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، آکسیجن جہاں نہیں پہنچ سکتی وہاں آکسیجن پہنچایا جا رہا ہے، بند ہے۔ اور اتنی گرم جگہ ہے کہ جہاں لوہا پگھل جائے ایسی جگہ میں وہ موجود ہیں، اور وہیں سے پکار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن ہے، یہ ہیبت طاری ہو جاتی، ہیبت۔ اور یہ مچھلی والا یہ غصے میں بستی سے نکل پڑا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصے میں بستی سے نکل پڑا، اور اس نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اس پر شکنجہ نہیں کسیں گے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس پر شکنجہ نہیں کسیں گے، تنگی نہیں کریں گے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں پکارا اس نے مجھے، اندھیرا ہے۔ جانتے ہیں ایک ہوتا سننا، ایک ہوتا دیکھنا۔ دیکھنے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، ایک تو سامنے پردہ نہ ہو تو سامنے والی چیز دکھائی دے گی، اگر آپ کی اور چیز کے درمیان پردہ حائل ہو جائے آپ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتی۔ دوسرے تاریکی ہو، اندھیرا ہو تو بھی چیز نظر نہیں آتی۔ لیکن کان
نہ تو پردے کا محتاج ہے اور نہ تاریکی کا محتاج ہے. اندھیرے میں بھی سنائی دیتا ہے اور تاریکی میں بھی سنائی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تاریکیوں میں ان کی آواز سنی, اور یہ آواز کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا. ونجیناہ من الغم, اور جس غم میں وہ مبتلا تھے ہم نے وہ غم دور کر دیا. اور یہ خالی یونس کے لیے نہیں ہے, وکذالک ننجی المؤمنین, کوئی بھی مومن اگر اس دعا کے ذریعے ہم سے کوئی چیز مانگے گا تو ہم ضرور عطا کریں گے. یہ صرف یونس کے لیے خاص نہیں ہے. وکذالک ننجی المؤمنین, ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں اگر وہ اس دعا کے وسیلے سے, اس دعا کے ذریعے ہم سے کوئی چیز مانگے, ہم اسے عطا کر دیتے, کوئی بھی چیز مانگے. ہم کسی انسان سے کوئی چیز مانگتے ہیں, ایک دفعہ دے دیتا ہے, 2 دفعہ دے دیتا ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جائے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ابواب الدعوات میں لایا. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس کے اوپر غصہ کرتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی مانگو تو خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. یہ دربار ہے. انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, اس سے اگر کوئی نہ مانگے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے, لہذا مانگو اس سے. اور یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رمضان کا ذکر کیا ہے, تو جہاں رمضان کے فضائل اور مسائل ذکر کیے ہیں, تو فضائل اور مسائل کے ذکر کے سیاق میں, اس کے کانٹیکسٹ میں بیچ میں دعا ہے. فضائل اور مسائل چل رہے ہیں تو فضائل اور مسائل کے سیاق میں, کانٹیکسٹ میں یہ فرمایا عنوان ہے روزہ, فضائل مسائل, بیچ میں دعا کہاں سے آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے بیچ میں دعا رکھی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے حبیب, اگر میرے بندے, یہ نہیں کہا کون سے بندے, وہ بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آقا ہو, غلام ہو, مالک ہو, مزدور ہو, گنہگار ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو, عورت ہو, پریشان حال ہو, خوشحال ہو, کوئی بھی میرا بندہ ہو, اگر مجھ سے پوچھے میرے بارے میں تو بول دینا فإنی قریب, میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا کس چیز کے قریب. مفسرین نے لکھا ہے کہ قریب ہوں کس سے حذف کر دیا گیا, یہ بتانے کے لیے میں تجھ سے بھی قریب ہوں اور تیری دعا سے بھی قریب ہوں. ماں کیا مانگتا ہے؟ میں تجھ سے بھی قریب ہوں, دور نہیں ہوں, میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں, اور رمضان میں اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں. میں قریب ہوں کس سے, یہ نہیں بیان کیا گیا. یعنی میں تجھ سے بھی قریب ہوں اور تیری دعا سے بھی قریب ہوں. کیا مانگ رہا ہے اس سے بھی قریب ہوں. مانگنا کیا مانگنا. اور یہ نہیں بتایا گیا کہ دعا کتنی بڑی ہو, دعا کا حجم کیا ہو. بتایا گیا کوئی بھی دعا ہو, اجیب دعوت الداع, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ نہیں بتایا گیا کہ دعا کیسی ہو, دعا کی نوعیت کا, کسی بھی نوعیت کی دعا ہو. اور یہ نہیں بتایا کہ دعا کتنی بڑی ہو, اس کا حجم کیا ہو. دعا کتنی بھی بڑی ہو, دعا کسی بھی نوعیت کی ہو, اینی کائنڈ آف دعا, دعا کی کوئی بھی قسم ہو, اور دعا کتنی ہی بڑی کیوں, نوعیت نہیں بتائی, حجم نہیں بتایا. مانگو, بڑی سے بڑی دعا کر سکتے ہو, کسی بھی نوعیت کی دعا کر سکتے ہو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, دعا کرنے والی کی دعا کو میں رد نہیں کرتا بلکہ اس کو قبول کرتا ہوں. اللہ, تو یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے, لہذا زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے. دعا کی حقیقت کیا ہے, کیسے مانگی جائے؟ بھئی دعا کی تعریف آپ نے سمجھ لی, لغوی اور اصطلاحی, لیکن دعا کی روح کیا ہے؟ اس سلسلے میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دعا کیا ہے اور دعا کی روح کیا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. تو آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم رواہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر جہاں انہوں نے نماز کا چیپٹر باندھا ہے، نمازوں کا بیان ہے، وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت نعمان بن بشیر سے. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اگر آپ نے دعا نہیں مانگی تو آپ نے عبادت ہی نہیں کی. یہ ہے دعا کی حقیقت. دعا کی حقیقت کی دعا ہی عبادت. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اگر آپ نے دعا نہیں مانگی تو آپ نے عبادت نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا اتنی پسند ہے کہ اسے عین عبادت قرار دیا کہ دعا ہی عبادت ہے. اگر آدمی دعا نہ کرے تو سمجھو اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی. یہ ہے دعا کی حقیقت. اور دعا کی روح کیا ہے؟ یہی نہیں ہے ہماری دعاؤں میں. تضرع. تضرع تضرع کا مطلب ہوتا ہے اردو میں گڑ گڑانا. گڑ گڑانا. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر عذاب آ جائے تو عذاب ٹل جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انہوں نے ہمارا عذاب آ جانے کے بعد تضرع کیوں نہیں کیا؟ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ گڑ گڑا کر ہم سے عذاب سے دور ہونے کی دعا کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ گڑ گڑاتے تو ہم عذاب کو ٹال دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو گڑ گڑانا نہیں سمجھ میں آیا. گڑ گڑانا کسے کہتے ہیں؟ تضرع کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ایک قبطی کو مار دیتے ہیں، ایک ہی فائٹ میں مر گیا وہ. فوقظہ موسیٰ فقبال، ایک ہی فائٹ میں مر گیا وہ. اب وہ پتہ چل گیا یہی ہے مارنے والے. اب ان کو پکڑنے کے لیے پولیس نکل پڑی. ایک آدمی نے بتا دیا کہ تمہیں پکڑنے کے لیے پولیس ڈھونڈ رہی ہے، بھاگ نکلے یہ، اور مدین کی طرف گئے. ابھی بستی کے باہر 7-8 دن لگ گیا وہاں پہنچتے ہوئے. کپڑے گندے ہو چکے ہیں، حالت بڑی خستہ ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے ان کا. دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہاں ایک کنواں ہے، اس سے چرواہے پانی پلا پلا کر کے اپنے جانوروں کو لے جا رہے ہیں. لیکن 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر کے. آگے بڑھے اور انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. اللہ نے فرمایا فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. یہ ہے دعا کی روح. یہ دعا کی روح ہے. کیا؟ لڑکیوں کی جو دونوں کھڑی تھی ان کی بکریوں کو پانی پلا کر کے وہ پھر سائے میں چلے گئے. پیڑ تھا، اس کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. کوئی نہیں ہے ان کا، نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے ہے. حالت بڑی خستہ ہے، خراب ہے. ایک نیکی کا کام کیا انہوں نے اور اس کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ کے وہیں دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے رب جو بھی خیر میرے لیے تو اتارے، میرے لیے نازل کرے، میں اس کا فقیر ہوں. تو تضرع کا مطلب فقیر بن جاؤ. یہ آج کل کے فقیر نہیں، ان کی آوازوں کے اندر جو رقت ہے بناوٹی ہے. ان کے دل کے اندر رقت نہیں ہے تو ان کی آواز بھی بناوٹی، ان کی حالت بھی جو فقر کی بنائے وہ بھی بناوٹی. اور جس دل سے آواز نکال رہے ہیں وہ دل بھی، اس کی کیفیت بھی بناوٹی. دل کی کیفیت بناوٹی، آواز کی کیفیت بناوٹی، حالت ان کی بناوٹی. لیکن یہاں سراپا افتقار ہیں، سراپا فقیر ہیں. میرے رب جو بھی تو میری طرف خیر اتارے میں اس کا فقیر ہوں. حالت بھی فقیروں جیسی ہے اور دل بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، وہ بھی فقیر ہے. اور آواز بھی ایسی ہے، میرے رب میں فقیر ہوں. اس کا مطلب آدمی کی آواز فقیر بن جائے، آدمی کا دل فقیر بن جائے اور آدمی کی حالت فقیر ہو جائے. دیٹ از کالڈ تضرع. اگر یہ تینوں چیزیں آ جائیں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. یہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہماری دعاؤں کے اندر یہ چیز نہیں. سراپا افتقار، سراپا افتقار. رب انی لما انزلت الیک. انبیاء بنی اسرائیل کا اتنا معزز نبی ہے کہ لاٹھی مار دے تو دریا میں راستے بن جائیں، لاٹھی ڈال دے تو اژدہا بن جائے.
انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، لیکن کتنا انکسار ہے، اللہ کے سامنے کتنا فقیر بنا ہوا ہے یہ شخص. حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے وہ بھی اللہ کے سامنے کتنا محتاج بنا ہوا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب میری حالت فقیروں جیسی ہے. ان کی آواز میں بھی افتقار ہے، ان کا دل بھی فقیر، حالت بھی فقیروں جیسی اور آواز بھی فقیروں جیسی. اگر تینوں چیزوں میں افتقار آ جائے، فقر آ جائے، محتاجگی آ جائے، دیٹ از کال تضرع. یہ تضرع یہ دعا کی روح ہے. یہ روح اگر دعا سے نکل جائے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا بے جان. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرع، جب دعا کریں تو آپ کے الفاظ میں افتقار ہو. افتقار مانے محتاجگی، بے بسی ہو میرے رب، اور آپ کی آواز میں بھی بے بسی ہو، آپ کی حالت بھی بے بسی والی ہو، اور آپ کے بولنے کا انداز بھی انکسار آنا ہو، اور آپ کا دل بھی مکمل فقیر بنا ہوا ہو. تینوں چیزیں فقیر بن جائیں، دل، آواز، حالت، تینوں چیزیں اگر افتقار لیے ہوئے ہوں، فقیری لیے ہوئے ہوں، عاجزی اور مسکنت لیے ہوئے ہوں، دیٹ از کال تضرع. اور یہ تضرع یہ دعا کی روح ہے. اگر اس تضرع کو دعا سے نکال دیا جائے تو دعا بے جان ہے، اس وجہ سے قبول نہیں ہوگی. وہ سمجھ گئے جی؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، عذاب آنے کے بعد اگر یہ تضرع کرتے تو ہم عذاب کو ان کے اوپر سے ہٹا لیتے. یہ ہے دعا کا پاور. دعا بھی کیا چیز ہے. مانگے نہیں ہو کبھی قاعدے سے، ہیں یہ ہے مانگنے کا طریقہ. اب ایسا نہیں مانگو کہ دعا کیسے قبول ہوگی. اب ہم اصل پہلو کی طرف آتے ہیں. ایک ہے دعا کا ادب کیسا ہے، پہلے کیا کیا جائے پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے. آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله بها احدى ثلاث: اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الآخرة وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نُكْفِرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ. رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر راوی مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، کوئی دعا کرتا، ما من مسلم یدعو بدعوۃ، کوئی بھی دعا کرتا، لیس فیہا اسم، اس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو. گناہ کی بات، اے اللہ، بات بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں، شراب نہیں پیا ہوں کئی وقتوں سے، شراب پیے گئے، گناہ کی دعا کر رہے ہیں. لیس فیہا اسم، کوئی گناہ کی دعا نہ ہو، ولا قطیعۃ رحم، اور اس میں رشتہ داری کو قطع کرنا نہ ہو، رشتہ داری کو کاٹنا نہ ہو. تو رشتہ داری کو کاٹنا نہ ہو اور کوئی گناہ کی دعا نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے. دعا کر دی آپ نے تین چیزوں میں سے، الا آتاہ اللہ بیا احدی ثلاث، تین دعا کر لی آپ نے نا. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے مانگا تھا مجھے ملا نہیں. دعا اگر آپ نے مانگی ہے تو دعا قبول ہو گئی ہو. اب تین چیزوں میں سے اللہ ایک چیز دیتا ہے، اما ان تعجل له دعوته، اگر مصلحت متقاضی ہے تو آپ کو وہی چیز دے دی جاتی ہے جو آپ نے مانگا ہے. اما ان تعجل له دعوته، وہی چیز جو تم نے مانگا ہے وہ دے دی گئی. اور اگر مصلحت کے خلاف ہے کہ دے دی گئی تو اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. جیسے بچہ بخار میں ہے، ٹائیفائڈ میں ہے، اور باپ کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، اب وہ آئس کریم مانگ رہا ہے، ڈاکٹر نے بتایا آئس کریم مت دینا اس کو. ظاہر ہے کہ بچہ مانگ رہا ہے مگر باپ مصلحت کے خلاف سمجھ رہا ہے کہ بچے کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، لہذا نہیں دیتا ہو. لہذا تو یہ نہ دینا یہ بچے کے حق میں مفید ہے، مضر نہیں ہے. تو اما ان تعجل له دعوۃ، اگر مصلحت متقاضی تو وہی چیز دے دی گئی جو اس نے مانگا ہے. اور اگر مصلحت متقاضی نہیں ہے تو کیا کرتا ہے اللہ؟ آخرت میں اٹھا رکھتا ہے. چل یہاں جو مانگا تھا وہ نہیں دیا، چل آخرت میں آجا وہاں دے دیں گے. اب جب وہاں دے گا تو آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب یہیں پر دے دیا جاتا ہے. اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ جب وہ دینے آئے گا تو اپنی شان کے انداز سے دے گا، اپنی شان کے مطابق دے گا. تو وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں اس دعا کو قبول کر کے اس کا اجر دے گا. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس دعا کی وجہ سے دور کر دیا. تو آدمی یہ نہ کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا مجھے ملا نہیں. ارے کوئی بہت بڑی مصیبت تیرے اوپر آنے والی تھی, اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز تو نے مانگی تھی وہ نہیں دیا, مگر جو مصیبت آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کر دیا. تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز دے دیتا, وہی چیز دے دی, آخرت کے لیے اٹھا رکھا, اور تیسری اسی جیسی کوئی مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت دور کر دی. آدمی یہ نہ سمجھے دعا قبول نہیں ہوئی, دعا مانگو قبول ہوتی ہے. اب دعا کا ادب دیکھ لیتے ہیں ایک حدیث میں. حدیث اس طرح وان فضالة بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلت ايها المصلي اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل علي ثم ادعه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. رواہ الترمذی کی ابو داود. حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف اور ابو داود ملا ہے. ایک آدمی آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد. اچانک ایک آدمی آیا, اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لی وارحمنی, میرے رب مجھے بخش دے, میرے اوپر رحم فرما. یہی دونوں چیزیں تو ہیں. جب بندہ اللہ سے کہتا مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی میرے رب, اور میرے اوپر رحم فرما, میں قابل رحم. اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ سنتا ہے. اس آدمی نے نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا کی اللہم اغفر لی وارحمنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجلت ایھا المصلی, اے مصلی تو نے جلدی کر دی, ایسے دعا نہیں مانگی جاتی. اب دعا کا ادب بتایا کیسے. اذا صلیت, جب تم نماز پڑھ چکو, فقعدت, اور بیٹھے رہو, فاحمد اللہ بما هو اہلہ, اللہ تبارک و تعالی کی بہت تعریف کرو. یہ تعریف پہلے اللہ کی, تو بڑی شان والا, تو بڑی عزت والا, تو تمام صفات کمالیہ سے متصف, تمام عیوب و نقائص سے مبرہ, تو غافر الذنب, تو قابل التوب, تو آز, تو اکرم, تو احد, تو صمد, تو رب العالمین, تو ارحم الراحمین, تو ذو العرش المجید, تو فعال لما. اب اللہ تبارک و تعالی کی تعریف آپ کیجیے. تعریف کرنی بھی تو نہیں آتی ہے, سب سے بڑی مصیبت تو یہ. سائنس کے فارمولے, میتھمیٹکس کے فارمولے ہم سب کو یاد ہے, اللہ کی تعریف کرنی نہیں آتی. اب لات جوتے نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا. فاحمد اللہ بما هو اہلہ, پہلے اللہ کی تعریف کرو. ثم صلی علیہ, میرے اوپر درود بھیجو, پھر درود شریف پڑھو. اللہ کی تعریف کے بعد میرا حق ہے, میرے اوپر درود بھیجو, یہ میرا حق ہے, وہ اللہ کا حق ہے, اس کی تعریف. اور پھر میرے اوپر درود بھیجو, اللہ اور اس کا رسول. صلی علیہ, میرے اوپر درود بھیجو, اللہ کی خوب تعریف کرو, پھر نبی پر درود بھیجو, پھر اس کے بعد دعا مانگو. کہتے ایک اور آدمی آیا, اس نے نماز پڑھی اور اس نے یہی کیا, فحمد اللہ, اللہ کی تعریف کی, وصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب, اے مصلی یہ دعا کا ادب ہے, اللہ کی تعریف, اس کے بعد مجھ پر درود, اب معاف قبول کیا جائے گا. ادعو تجب, تو یہ دعا کا ادب ہے. سمجھ گئے نا دعا کا. تو کتنی چیزیں ہماری دعاؤں میں نہیں. ایک تو دعا کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے, اور دعا کی روح معلوم نہیں ہے, دعا کا ادب معلوم نہیں ہے. کیسے دعا قبول ہوگی؟ میں نے ضروری سمجھا کہ اس عنوان کے اوپر میں آپ سے گفتگو کروں اور دعا کی حقیقت اور دعا کی اہمیت آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں, تاکہ معلوم ہو کہ دعا کہتے کس کو ہیں, دعا مانگی کیسی جائے, دعا کی روح کیا ہے, دعا کے آداب کیا ہیں, تاکہ آپ اس طریقے سے دعا مانگیں. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, بغیر طریقے کی کوئی چیز آدمی کرے گا تو کیسے وہ درجہ قبول تک پہنچے گا. تو یہ ساری چیزیں یہ دعا کے قبیل سے ہیں. اور قرآن حکیم اب پڑھتے چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ امت کے جو خلاصہ ہوتے ہیں انبیاء, کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے سامنے سر نیاز خم نہ کیا ہو اور اس سے دعا نہ مانگی ہو. جب انبیاء کرام جو خلاصہ ہوتے, کریم ہوتے ہیں معاشرے کے, اگر
وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، تو ہم لوگوں کو تو بردش اور اللہ کے حضور دعا کرنا چاہیے اور دعا کے ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔